بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ عزیز طالبان، آج ہم پڑھیں گے مبنی کا سبق۔ پہلے لیکچر میں بتا دیا گیا تھا کہ اصل میں مبنی تین طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک تو ماضی کے تمام صیغے، فعل ماضی کے 14 صیغے مبنی ہیں۔ نمبر 2، فعل مضارع کے 2 صیغے مبنی ہیں، اور فعل مضارع پر اگر آخر میں نون ثقیلہ آ جائے یا نون خفیفہ آ جائے زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے تو وہ مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فعل امر کے یہ حاضر کے 6 صیغے یہ مبنی ہوں گے۔ گویا فعل جو مبنی ہیں وہ یہ ہیں، باقی تمام مضارع کے صیغے وہ مورب ہیں۔ نمبر 2، حروف جتنے بھی ہیں وہ سب مبنی ہیں۔ حروف کی بھی کئی اقسام ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، وہ اسم جو حرف سے مشابہ ہو یا فعل سے مشابہ ہو تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ پھر سن لیں کہ اسم عام طور پہ مورب ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، لا تعداد اسماء ہیں، سب مورب ہیں، جبکہ وہ اسم کہ جو حرف کے مشابہ ہو یا فعل کے مشابہ ہو وہ مبنی ہے۔ حرف کے مشابہ اس طرح کہ جس طرح حرف اپنا معنی واضح کرنے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑ کے اپنا معنی واضح کرتا ہے، اسی طرح اگر کچھ اسم ایسے ہوں کہ جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل کے اپنا معنی واضح کریں تو وہ مبنی ہوں گے حرف پر قیاس کرتے ہوئے۔ اس کی وضاحت ابھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے سہولت کے لیے میں نے پہلے سے یہ خاکہ بنا رکھا ہے، مختلف کالم بنائے ہیں، اور اس میں تقریباً سارے ہی افعال اور حروف اور اسماء آگے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں۔ ضمیر اس کے اندر میں نے نہیں لکھی کیونکہ پچھلے لیکچر میں میں نے اس کا تفصیلی تعارف کرا دیا تھا۔ اب میں ایک جملہ آپ کے سامنے یا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ گیس کیجئے، بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھڑے تھے، ایک باہر سے آیا، اس نے 2 کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک کے ہاتھ میں وہ تھا اور ایک کے ہاتھ میں ایک یہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ وہ پھینک دو، تو دوسرے نے کہا کہ میں وہ کیوں پھینکوں، آپ پھینکیں۔ تو تیسرا جو آیا تھا اس نے ان دونوں سے لے کر وہ چیز وہاں پھینک دی۔ اب یہاں دیکھیے کہ میں نے جتنے لفظ بولے ہیں آپ حیران ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بات بھی واضح نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی میں نے غیر واضح الفاظ بولے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے کچھ واضح اسم کی، مسمى کی، اس میں ظاہر کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ، وہ، یہ، تو، میں، ہم، انہیں، اسے، 1، 2، 3 ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی جب تک ہم اس کے آگے کوئی اور لفظ بڑھا کے اشارہ نہ دے دیں۔ ایسے لفظوں کو مبہم کہتے ہیں، تو جو مبہم ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ مبہم کیا چیز ہے؟ ضمیر مبہم ہوتی ہے، پچھلی دفعہ میں نے بتا دیا کہ اس کو بھی اس میں ظاہر کا ذکر کیے بغیر، مسمى کا ذکر کیے بغیر اس کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ماضی کے صیغے یہ 14 ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ اس نے مارا، ان 2 نے مارا، ان سب نے مارا۔ ضربت، اس ایک مؤنث نے مارا۔ ضربتا، ان 2 مؤنث نے مارا۔ ضربنا، ان سب مؤنث نے مارا۔ ضربتا، تو مذکر نے مارا۔ ضربتما، تم 2 نے مارا۔ ضربتم، تم سب نے مارا۔ ضربتی، تو ایک مؤنث نے مارا۔ ضربتما، تم 2 مؤنث نے مارا۔ ضربتن، تم سب مؤنث نے مارا۔ اور ضربت، میں نے مارا۔ ضربنا، ہم نے مارا۔ یہ جو 14 صیغے ہیں ماضی کے، یہ سب کے سب مبنی ہیں، اس کا کوئی اعراب آخر سے نہیں بدلتا۔ اس کے مقابلے میں یضرب کبھی پیچھے حرف آنے سے لے یضرب بن جاتا ہے۔ یضربون کبھی پیچھے اگر لم آ جائے تو لم یضربو بن جائے گا، تو اس کے آخر چینج ہوتا رہتا، تو مضارع مورب ہے سوائے ان 2 چیزوں کے۔ ان کے شروع میں چاہے لم یضربنا آ جائے یا این یضربنا آ جائے
تو اس کی نون غائب نہیں ہوتی، یہ نون مبنی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مضارع کی جو دو صیغے مبنی ہیں، یہ کسی ناصب کے آنے سے نون نہیں گرتی، آخر میں تبدیلی نہیں آتی، کسی جازم کے آنے سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر فعل مضارع کے آخر میں نون مشدد آ جائے ثقیلہ تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے، جیسے لا یضربن، لا یصرمن، لا یبتکن۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو کھول کے تو آپ کو بے شمار اس کی مثالیں مل جائیں گی کہ نون مشدد آ جائے تو اس کے پیچھے چاہے حرف ناصب آئے چاہے حرف جازم آئے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ مبنی ہے، مبنی آن باشد کے مانند برقرار۔ یہی حال نون خفیفہ کا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے حروف ہیں، حروف جار کی پوری لسٹ ہے، 17 حروف جار ہیں، با، تا، کا، لا، لی، و، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ تو یہ جو 17 حروف ہیں ان میں سے جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، اور جو قرآن میں بار بار آتے ہیں، با ہے اور کاف ہے، لام، من، فی، عن، علی، حتی، الی، یہ اکثر آتے ہیں، باقی بہت تھوڑے آتے ہیں۔ اسی طرح واو بھی کثرت سے آتا ہے، قسم کے معنی دیتا ہے۔ تو یہ جو حروف جار ہیں یہ آج خود نہیں بدلتے، ان پر کوئی بھی عامل آ جائے یہ نہیں بدلتے، مبنی ہیں۔ یہ ایک سیٹ ہے حروف عطف کا، یہ 10 حروف ہیں، ثم، حتی، لا، فا، واو، بل، لیکن، اما، ام، او۔ ثم پھر، حتی یہاں تک کہ، لا نہ ہی، فا پھر پس، واو اور، بل بلکہ، لیکن لیکن، اما یا تو، ام یا، او یا۔ ان حروف کے یہ معنی ہیں اور یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ پھر یہ علامات فعل ہیں، کچھ حروف ہیں جو فعل سے پہلے آتے ہیں، ان کے بعد لازمی فعل ہی ہوتا ہے، تو یہ ہے قد، سین اور سوف، تو یہ بھی عامل کے آنے سے نہیں بدلتے۔ یہ جو حروف جار میں نے بتایا ان کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ اسم کی علامات بھی بن جاتے ہیں، جیسے یہ فعل کی علامات ہیں تو یہ حروف جار اسم کی علامات ہیں۔ ان 17 حروف میں سے کوئی حرف کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد والا اسم مجرور ہے اور اس کے نیچے زیر آنی چاہیے اگر وہ معرب ہو، اگر غیر منصرف ہے تو پھر زبر آتی ہے زیر کی بجائے۔ یہ ایک حروف کا سیٹ ہے جس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے اور مبتدا کو نصب دے دیتا ہے، خود یہ نہیں بدلتا، اگلے لفظ کو بدل دیتا ہے، یعنی مبتدا کو زبر دے دیتا ہے، نصب دے دیتا ہے۔ ان، کأن، لیت، لیکن، لعل۔ ان کا معنی بے شک، ان کا معنی ہے کہ، کأن گویا کہ، لیتا کاش، لیکن لیکن، لعل شاید۔ پہلے یہ 5 حروف مشبہ فعل ہی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن کا اس کے اندر اضافہ کیا کہ یہ بھی ناصب مبتدا ہیں۔ یہ 4 حروف ہیں، ان، لن، کئی، اذن، یہ جب بھی آ جائیں کہیں تو اس کے بعد لازمی فعل مضارع ہوگا، ماضی نہیں ہوگا، مضارع ہوگا۔ ان کبھی ماضی پر بھی آ جاتا ہے، ان جاءہ الاعمی جیسے ہے، وگرنہ یہ جو حروف ہیں یہ خود مبنی ہیں اور بعد والے فعل کو یہ متاثر کرتے ہیں اور اس پر اگر مضارع ہو تو اس کو نصب دے دیتے ہیں، آخر پہ زبر دے دیتے ہیں، نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہ مبنی ہیں۔ لم، لما، لی، لا۔ اچھا، ان کا معنی ہے کہ، لن کا معنی ہرگز نہیں، کئی تاکہ، اذن تب، تو پھر تب۔ آگے حروف جازمہ ہیں، یہ بھی فعل مضارع پر آتے ہیں اور مضارع کو جزم دے دیتے ہیں لیکن خود یہ نہیں بدلتے، دوسروں کو بدل دیتے ہیں۔ تو لم کا معنی نہیں، لما کا معنی ابھی تک نہیں، لی کا معنی ہے چاہیے اور لا کا معنی نہیں، نہ یا مت، یہ لام امر ہے اور یہ لائے نہیں ہے۔ ان شرطیہ ہے، حرف شرط، یہ بھی مضارع کو جزم دیتا ہے، جب بھی کوئی شرط آئے گی تو آگے مضارع مجزوم ہوگا، اس میں اس دیگر حروف شرط بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے کچھ اسماء کی لسٹ ہے، ہاذا، ہاذان، ہاؤلاء۔ تو آپ دیکھیں اصل میں اس کے اندر زا ہے، زا اور لا، یہ ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، بہرحال اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ یہ اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو، میں کوئی اشارہ یوں نہیں کرتا، صرف لفظ یہ استعمال کرتا ہوں تو بات غیر واضح ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ دیکھو تو اب بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی مشار الیہ
جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ واضح ہوگا تو پھر حاذا بھی واضح ہو جائے گا، اس لیے یہ مبہم ہے اور یہ مبنی ہے احتیاج کی وجہ سے مشار الیہ کا۔ تو حاذا میں نے یہ، حاذا نے یہ دو، ہاؤلاء یہ سب، حاذہ یہ، ہاتان یہ دو مؤنث، ہاؤلاء یہ سب مؤنث، ہاؤلاء مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، حاذہ مؤنث کے لیے، ہاتان مؤنث کے لیے، ذالک وہ، ذانک وہ دو، اولئک وہ سب، تلک وہ مؤنث، تانک وہ دو مؤنث، اولئک وہ سب مؤنث۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تلکا کا معنی بھی وہ ہے اور ہوا کا معنی بھی وہ ہے یا ہیا کا معنی بھی وہ ہے، فرق کیسے کریں گے؟ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں کریں گے، فی الحال بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ مبنی ہیں، ان کا اعراب نہیں بدلتا۔ الذی، اللذان، اللذین، یہ پورا سیٹ، یہ جو کالم ہے یہ اس میں موصولہ کا ہے، جو کا معنی دیتا ہے جو، جسے، جس، یہ اور وہ کا معنی دیتا ہے سارے لفظ۔ اردو میں تو صرف دو ہی لفظ ہیں، یہ اور وہ، اس میں اشارہ کے لیے، لیکن جو عربی ہے اس میں وسعت ہے، یہ قریب کے لیے یہ، قریب دو ہوں تو اس کے لیے اور لفظ ہے، قریب زیادہ ہوں تو اس کے لیے اور لفظ ہے، اسی طرح دور کے لیے، مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، اس طرح یہ 10 بن جاتے ہیں۔ اولئک کا اس کے اندر مشترک ہے۔ اس کے بعد یہ اس میں موصولہ کا سیٹ ہے۔ اس میں موصولہ کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے جو، جسے، جنہیں، تو یہ 3-4 لفظ ہی استعمال ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں عربی کے اندر زیادہ الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الفاظ جو، جسے، جنہیں، جن کو اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، اہل علم اس کا جواب دے سکتے ہیں، مجھے نہیں ملا، وہ یہ ہے کہ ہاذان کا ایک صیغہ ہاذین آتا ہے، جیسے رجلان سے رجلین، مسلمان سے مسلمین، یعنی الف کی بجائے یا ما قبل مفتوح، تو یہ تبدیلی کیوں ہے؟ اگر یہ مبنی ہے تو وہ بدلا کیوں ہے؟ اسی طرح ہاتان سے ہاتین بھی آتا ہے، اللہ زان سے اللہ زین اور اللہ تان سے اللہ تین، آن اور عین، یہ تبدیلی کیوں ہے؟ اگر یہ مبنی ہے تو بدلا کیوں ہے؟ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ اسم ہیں، وہ اسم فعل جسے کہتے ہیں، یہ فعل تو نہیں ہے لیکن ہیں فعل کے معنی دینے والے۔ اب دیکھیے، رویدہ کا معنی چھوڑ، بلہا چھوڑ، حیہ توجہ کر، ادھر آ، ہلما آؤ، ہا پکڑ، علیہ کا لازم پکڑ، دونا کا لے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے جو یہ 7 الفاظ ہیں، یہ سارے امر کا معنی دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حیاتا، شتانا، سرعانا، یہ ماضی کا معنی دے رہے ہیں۔ تو جو اسم ماضی کا معنی دیں یا امر کا معنی دیں تو اس کے ساتھ مشابہ ہو گئے، امر یا ماضی کے۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ ماضی اور امر یہ مبنی الاصل ہیں، اب یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ سب مبنی کہلائیں گے۔ یہاں ہے ظروف زمان اور ظروف مکان، یہ الفاظ ہیں اذ، اذا، متا، کیفا۔ اذ کا معنی جب، اذا جب، متا کب، کیفا کیسے، ایانا کس وقت۔ تو یہ دیکھیں، یہ وقت کا معنی دے رہے ہیں اور یہ جگہ کا معنی دے رہے ہیں، یہ بھی مبنی ہے۔ یہاں اسماء اصوات ہیں جو آوازوں کا معنی دیتے ہیں، جیسے مرغے کی آواز سن رہے ہیں، تو یہ کچھ آوازیں انسان کی زبان سے جذبات میں نکلتی ہیں، اوف تکلیف کے وقت نکلتا ہے، بخا خوشی کے وقت نکلتا ہے، نخا جب اونٹ کو بٹھانا یا جانور کو ہانکنے کے لیے جو لفظ بولتے ہیں، غا کا کوے کی آواز۔ تو اسی طرح جو الفاظ اصوات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ حروف ندا بھی مبنی ہیں، ان میں بھی تبدیلی نہیں آتی، یا، ایہا، حیا، ای، ایا، سب مبنی ہیں۔ الا، کلا، الا، اما، یہ حرف تنبیہ ہیں، ردا کے لیے آتے ہیں تو یہ بھی مبنی ہیں۔ آیات میں کم، کذا، کیتا، زیتا، کم عدد کے لیے آتا ہے اور کیتا بات کے لیے آتا ہے، فلاں آدمی نے فلاں بات کی، ایسے ایسے کہا، تو یہ ایسے ایسے کہا، یوں یوں کہا، اس طرح کے جو الفاظ عربی میں اس کی جگہ قضا و قضا، کم، کیتا و زیتا استعمال ہوتے ہیں، یہ سب مبنی ہیں۔ مرکب بنائی ہے، احد عشر اور بالا بکا، یہ 2 لفظ ایسے ہیں آپس میں مل گئے ہیں، ان میں کوئی نسبت نہیں ہے، اسنادی بھی نہیں ہے، اضافی بھی نہیں ہے، موصوف صفت بھی نہیں ہے، معطوف معطوف علیہ
علیہ بھی نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی دو اسم آپس میں مل جائیں تو وہ نام بن جاتے ہیں، اس لیے یہ بھی مبنی ہوں گے۔ اچھا کچھ حروف ہیں ایجاب کے لیے آتے ہیں، جیسے ہاں جی بالکل ٹھیک، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں اس کی جگہ یہ بولے جاتے ہیں۔ نعم، ہاں، بلا، اجل، جیرہ، یہ بھی نعم کے معنی میں ہے، جی ہاں۔ ای کے ساتھ قسم بھی ساتھ اٹھائی جاتی ہے، ای واللہ، اللہ کی قسم، ایسے ہی ہے۔ اور اسی طرح یہ انا ہے۔ یہ حرف شرط ہیں، لو، لولا، اما، تو یہ بھی اگر کے معنی میں ہے، اگر نہ ہوتا، کیا کا، اگر یہ ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ، یہ معنی دیتے ہیں۔ حرف تعزیز کا ایک سیٹ ہے، لولا، لوما، الا، اللہ، ابھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ، برانگیختہ کرنے کے لیے۔ تو حضرات یہ آپ کے سامنے وہ الفاظ آئے ہیں جو ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ البتہ ایک سوال ابھی باقی ہے، ایک اور جو آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، مثلا یہ قبل اور بعد ہے، یہ والا ہے، کبھی قبل ہی و بعد ہی بھی آتا ہے، تحت بھی آتا ہے، تحت بھی آتا ہے، تحت بھی آتا ہے، تو اس کا اعراب کیوں بدلتا ہے اگر یہ مبنی ہے؟ کیونکہ یہ ظروف کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی ہیں، تو پھر اس کے اعراب کیوں بدلتے ہیں؟ اس کی آپ اسٹڈی کیجئے، مجھے بھی جواب دیجئے، میں بھی مطالعہ کرتا ہوں، کوئی صاحب علم اس کی وضاحت کر دے تو شکریہ کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔